آج غزہ کی صورتحال ہی کے حوالے سے کچھ چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ میں اپنے کچھ اقوال جو بہت کچھ پہلے میں نے لکھے تھے ان کو جیسے ایک ون لائنر عنوان بنا کر اس پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ غزہ کی صورتحال نے مغرب کے بارے میں مغرب پسندوں کو بھی ڈس ایلیوژن کر دیا ہے، اور جو ابھی تک کسی فریب میں مبتلا ہے وہ پھر گویا ظلم کا حامی ہے۔ پہلا قول، مغرب سے مقابلے کے لیے علم درکار ہے اور دوستی کے لیے قوت۔ اس میں مطلب ہم نے کہنا یہ چاہا ہے کہ اگر مغرب سے مقابلہ کرنا ہے، چاہے ٹکراؤ کے معنی میں، چاہے مسابقت کے مفہوم میں، آگے نکل جانے یا پیچھے نہ رہنے کے مفہوم میں، تو اگر مغرب سے ہمارا کسی بھی طرح کا مقابلہ ہے تو اس کے لیے ہمیں جس چیز کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ضرورت ہے وہ فوج نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، وہ ہے علم۔ کیونکہ یہ ہم اگلے قول میں دیکھیں گے کہ مغرب نے علم کو مسخ کر کے کس طرح تخریبی بنایا ہے۔ وہ جب تک ان بنیادوں پر آپ کی نگاہ نہیں ہوگی، اور جب تک علم کا مطلب ہے دنیا پر تصرف کا ذریعہ، دنیا کو ذہن میں لا کر ری پروڈیوس کرنا، ری شیپ کرنا، ری اوریجنیٹ کرنا، ان معنوں میں علم کا لفظ یہاں استعمال کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے دنیا کو مغرب کی علمی یلغار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو یہ جو اب ایج آف ڈی ہیومنائزیشن سر پہ کھڑی ہے وہ بہت زیادہ تیز رفتاری سے آ جائے گی، اور اس میں اگر 10 مراحل ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں تو وہ کئی مرحلے کم ہو جائیں گے اگر ہم آج بھی غافل رہے اس بات سے۔ تو یہ جو علم ہمیں درکار ہے مغرب سے مقابلے کے لیے، اور مقابلہ ہر مفہوم میں، تو یہ علم ہے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک غیر انسانی دماغ کے کانٹینٹس کو انسانی دماغ میں نمو پذیر بنانے کا عمل، یعنی چیزوں کو مغرب نے جان کر، کھنگال کر، کرید کر شرمناک بنا دیا ہے، مسخ کر دیا ہے۔ اس کا سارا علم آبجیکٹس کی توہین ہے۔ یہ ساری کا اپنے ہر علمی موضوع کو یہ ابتر بنا دیتا ہے۔ ابتر کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ کسی اصول سے ہے اور نہ اس سے کوئی اصول اخذ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مفہوم میں سب سے بڑا کارنامہ اور انسانیت کے دفاع کے لیے سب سے بڑا جہاد، وہ شعور کو اس کی پرنسپیلٹی کے ساتھ لا کر چیزوں کو ری اوریجنیٹ کرنا ہے، چیزوں کو ان کے اصول سے کامیاب اور خلاق نسبت دے کر حقیقی معانی میں حقیقی بنانا ہے۔ مغرب کا علم صورت اور حقیقت کی جس دوئی سے شروع ہوا اور پھر انکار حقیقت پر تمام ہوا،
وہ مطلب اگر اس کو ذرا سا غور سے تھوڑا جیسے کائنات کے ساتھ ہم وجودی کے احساس سے شعور کے ورجن حصوں کو بیدار کر کے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ بھیانک مناظر نظر آنے لگیں گے، اور گویا یوں محسوس ہوگا کہ مغرب کے تصور علم اور اس تصور سے پیدا ہونے والی نام نہاد علمی سرگرمیوں نے شعور کو میکنائز کر دیا ہے، شعور کو ڈی ہیومنائز کر دیا ہے، اور چیزوں کو ان کے پرنسپل کانٹیکسٹ سے نکال کر گویا ایک سڑاند میں مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی کہ مغرب کے علم سے یہ دنیا اپنی اصل سے منقطع ہو کر اور اصل کی بے حرمتی کر کے چیزوں کو اس سے منقطع جو کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی بھی چیز اب آدمی انٹرنلائز نہیں کر سکتا۔ علم کا مطلب ہے ظاہر کو باطن بننے کے لائق بنانا، اور باطن کے اظہار کو شے کے نئے ظہور کا سبب بنا کے دکھانا۔ اس کی میں مثالیں بھی کسی وقت عرض کروں گا۔ تو مغرب نے آبجیکٹس کا مطلب ہے جس کو ذہن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو ذہن یا علم کا غور و فکر کا موضوع ہے، تو علم وہ مطلب یہ کہ ہمارے تصور، ابھی ہمارا کہنا بہت ہی زیادہ مخدوش ہے، ہم تو اب کسی بھی کھاتے میں نہیں رہ گئے، لیکن ویسے کہہ رہے ہیں کہ جو ایک شرف انسانی پر بنیاد رکھنے والی علمی اور اخلاقی روایت تھی، اس کی روشنی میں آبجیکٹ سبجیکٹیوائز نہ ہو تو دھوکہ ہے۔ یعنی آبجیکٹ اگر سبجیکٹیوائز نہ ہوا، یعنی میرا جانا ہوا میرے ہونے میں شامل نہ ہوا، میرا جانا ہوا یعنی میرے ذہن میں صورت کے طور پر آیا ہوا، اگر خود میری مطلب یہ کہ میرے جو کیا کہتے ہیں میرا جو نظام وجود ہے اس میں ایک فعال عنصر کے طور پر نہ داخل ہوا، تو اس کے نتیجے میں چیزیں سکڑ جائیں گی، آدمی جو ہے وہ بالکل اسکویز ہو جائے گا۔ آدمی کو باطن سے محروم کرنا، چیزوں کو حقیقت سے منقطع کرنا، یہ جدیدیت سے پیدا ہونے والے تمام تصورات علم میں ایک مشترک جوہر ہے۔ یہ چمک دمک، یہ نتیجہ خیزی، یہ ایکسٹرنل ترقیات، ان سب پہ مطلب یہ کہ ابھی تو ہم کہتے ہوئے جھجک رہے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ہم اپنے اگر پرسپیکٹو پر قائم رہنے کی صلاحیت رکھتے ہوتے تو ہم اس بات کو بہت اعتماد سے کہہ سکتے تھے کہ جدیدیت کا معلوم یعنی علم میں آئی ہوئی چیزیں، تو جدیدیت کا معلوم موجود کو مسخ کر دیتا ہے، ادھورا کر دیتا ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ جو اوریجنل وہ ہے نا ہائرارکی، وہ یہ ہے کہ معلوم موجود حسی سے برتر ہوتا ہے، موجود حسی سے کامل تر ہوتا ہے۔ جدیدیت نے آ کر اس پورے فطری اصول اور اس شعور اور شے کے درمیان جو ایک ہائرارکی سی چلتی ہے جس سے گزرتے ہوئے علم حاصل ہوتا ہے، چیزیں معلوم ہوتی ہیں،
وہ تمام جیسے فنا اور تباہ ہو گئی ہیں۔ اب مثال کے طور پر مجھ سے باہر موجود ہر چیز میرے ذہن میں آ کر تکمیل پاتی ہے، اور اس تکمیل کا سبب یہ ہے کہ میرا ذہن اس کی حقیقت سے مانوس ہے، اور اس کی حقیقت کو اس سے جڑا ہوا دیکھ کر اس سے علمی اور دانش کے نتائج نکالنے پر جیسے معمور ہے۔ یعنی یہ ذہن جیسے ذہن کی خلقت ہے کہ یہ اشیاء فی الخارج کو اپنے اندر لا کر انہیں معلومیت کے نئے نئے مراتب بخش کر جب ان کو دوبارہ اظہار دیتا ہے تو وہ شے ذہن کی کمک سے موجود ہونے کے معانی کا مظہر اور کنٹینر بھی بن جاتی ہے۔ یہ ہے وہ روایتی تصور جس کو ان لوگوں نے جن سے بازار بنا دیا، جس کو ان لوگوں نے محمل بنا دیا، اور ان کا سب سائنسی علم، منطقی علم، تجربی علم، افادی علم، یہ سب کا سب اپنی اصل میں یہ ہے کہ حقیقت کو ظہور پانے کے لائق، حقیقت کے اظہار کا ہر راستہ جو ہے وہ روک دو۔ صورت کو گویا ایک قائم بذات چیز بنائے رکھو، اور اس کے لیے اس صورت کو اتنا پھیلاؤ، اتنی پیچیدگیاں، اس میں اتنی زیادہ باریکیاں داخل کر دو کہ حقیقت سے خلقتاً مانوس شعور بھی اس میں حقیقت کو کھپانے کی ہمت نہ کر سکے۔ یعنی اربوں برس کے نوری اسپیس میں، یعنی اربوں برس کا ایک نوری اسپیس ہے جس کا کوئی علم نہیں ہے، مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ علم کے دائرے سے باہر ہیں، لیکن اس اسپیس کو یقینی بنا کر، اور وہ ہے، مطلب اس میں جھگڑا نہیں ہے، لیکن اسپیس کو انسانی شعور میں موجود اسپیس کے تمام پھیلاؤ اور تمام اقسام سے بالکل مختلف کر دینے کا یہ عمل، یہ پھر ہمیں اس قابل چھوڑے گا کہ ہم ایسی لامحدود کائنات میں جو ہے وہ حقیقت واحدہ کے لیے جگہ نکال سکیں۔ تو اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کو اس کی فطرت پہ قائم کیے بغیر، مغرب کے علم کا پردہ چاک کیے بغیر، انسانی شعور میں انتہا درجے کی گراوٹ پیدا کرنے والے ویسٹرن ایپسٹیم سے لڑے بغیر ہم جو ہے وہ مغرب سے ہمیشہ مغلوب رہیں گے، اس کے ہمیشہ تابع رہیں گے، بلکہ اس کے آگے ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ تو یہ ابھی ہم نے مطلب ہم نے ساری تنقیدی نظر اپنی روایت کے پسماندہ مراحل پر سے مخصوص کر رکھی ہے۔ جس کو دیکھو وہ ایک فہرست لیے کھڑا ہے کہ یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ قتل و غارت ہوتی تھی، فلاں ہوتا تھا، انسانیت میں یہ کمی رہ گئی تھی۔ مطلب جتنے بھی منفی اور غیر انسانی پہلو ہیں جو ہوں گے ہیں، ہم ان کو تو مطلب اپنے پھوڑوں کو کھرچتے رہتے ہیں، اپنے ناسوروں کو جو ہے وہ اندر اس کی جیسے وہ تصویر کشی کرتے رہتے ہیں اس میں ڈوب کے، اور ان پر ایسا تحقیری رویہ رکھتے ہیں جیسے یہ ناسور ہمارے جسم پر نہیں ہیں۔ تو جو بدن اپنے پھوڑوں کی تحقیر کرتا ہے وہ بدن اپنی روح کی بے حرمتی پر جا کر منتج ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہمارے یہاں جیسے ایک عام ہے اپنی برائیاں کرنا، اپنے وہ کرنا کہ ہم کیا تھے، وہ دیکھو انگریز آ گئے، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھئی یہ کر دیا، وہ کر دیا،
یہ سب ٹھیک ہوگا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ فارم میں داخل ہو جانے والی ڈسٹرکشن اور کیاس جس کے ہم ذمہ دار تھے، اس کی درستی کے لیے اس فارم کو حقیقت سے جدا کر دینا، حقیقت سے کاٹ دینا، یہ مطلب یہ بڑی قیمت نہیں ہے، یہ بڑا نقصان نہیں ہے۔ تو جیسے مولانا روم نے فرمایا، کافراں چوں جن سے سجین آمدند، سجن دنیا را خوشائین آمدند، کیونکہ یہ وہاں مطلب سجین اور سجن میں ایک رعایت بھی ہے کہ سجین مطلب دوزخ ہے، سجن قید خانہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کفار جو ہیں کیونکہ حقیقت الحقائق سے، اصل موجودات سے بالکل منقطع ہو کر فنا کے اصول پر، عدم محض کی اصل پر دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے یہ اس قید خانے ہی کو سجاتے بناتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا جیسے ایک پنجرہ ہے، تو پنجرے کو یہ لوگ سنوارتے رہتے ہیں اور اس کی تزئین کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری ویسٹرن ایپسٹریم جو ہے وہ پنجرے کو مزین کرنے کی ایک وہ ہے، مطلب ایک تحریک ہے، ایک روایت ہے۔ تو اب علم کون سا درکار ہے؟ ایک علم یہ کہ ان کے علم کو انہی کی منطق پر جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کو فیس کیا جائے، مطلب ان کی ان باتوں سے مرعوب نہ ہو سکنے والا ایک شعور حاصل ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ دریافت کر دیا، ہم نے وہ قانون نکال دیا، ہم نے معاشرے کو ایسا بنا دیا، ہم نے آزادی دلوا دی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہ سب جانتا ہو کہ مغرب نے یہ کس طرح کیا ہے، کیوں کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، یہ ہوگا وہ علم جو اپنی بنیاد میں یا اپنے مطلب اس کا دائرہ یہ ہوگا جو ہمیں مغرب سے مقابلے کے لیے درکار ہے۔ مطلب 1000 دھواں چاہے ساری دنیا میں پھیل جائے، ایک چنگاری اس کی بے وقتی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم بنیادی جو مادہ علم ہے، شعور کی جو ہائر جو سطحیں ہیں، شعور کے جو اوریجنل جو فضا ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے اٹھیں اور یہ بتائیں کہ یہ سارے علوم جو ہیں ان سے نقصانات کیا کیا ہوئے ہیں۔ جیسے فائدے تو جوئے میں بھی ہیں، لیکن یہ کہ نقصانات جب پتہ چلتے ہیں تو آدمی اسے چھوڑتا ہے۔ تو اسی طرح مغرب کے بنیادی تصورات وجود، تصورات دنیا وغیرہ کی بنیاد بننے والی ایپسٹریم، اس کو ہم جب یہ دکھائیں گے کہ تم یک رخے پن سے نہ دیکھو کہ تمہیں کپڑے بہت اچھے پہنا دیے ہیں لیکن تمہاری زندگی چھین لی ہے، تو مردے کو بہت قیمتی کفن پہنائے چلے جا رہے ہیں اور وہ جو بیچارے مفلوق الحال زندہ ہیں انہیں دکھاتے جا رہے ہیں، دیکھو یہ فائدہ ہے، ہمارا یہ کارنامہ دیکھو، ہمارا وہ کارنامہ دیکھو۔ تو اس تنقید کی صلاحیت پیدا کیے بغیر، معروف ذرائع سے ججمنٹل ہوئے بغیر، اس کی صلاحیت پیدا کیے بغیر ہم مغرب کے اثر سے، وہ اثر جو ہمیں انسان نہیں رہنے دے گا، اس اثر سے کی مزاحمت نہیں کر سکتے۔ مغرب سے مقابلے کے جو دیگر وہ میدان ہیں ان میں داخل بھی نہیں ہو سکتے جب تک ہم مغرب کا علمی رد کرنے کے لائق نہیں بنیں گے۔
اب اس میں یہ دعوت نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی سیکھو، وہ کرو، کیونکہ مغرب نے ذہن کا اسراف کیا ہے، یعنی ذہنی صلاحیتوں، جیسے ایک باکسر ہے تو وہ باکسر کے آگے ایک پنچنگ بیگ ہوتا ہے، اس پہ وہ پریکٹس کرتا رہتا ہے، تو مغرب نے وہ پنچنگ بیگ ہٹا کے خلا میں مکے بازی کی مشق کروانے کا جیسے ادارہ کھول رکھا ہے، انسٹیٹیوٹ کھول رکھا ہے، تو اس میں جو ہے وہ مطلب ہمارے پاس بہت سی چیزیں اس گری پڑی حالت میں بھی ایسی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کا معلوم چھوٹا ہے ہمارے معلوم کے مقابلے میں، مطلب ہم اس گری پڑی حالت میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ کہنا بلا دلیل ہوگا، اور جیسے لوگوں کو ہنسنے کا موقع دے گا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو مغرب، جو جیسے یہ کہ مغرب سے پزیسڈ ہیں، تو ایک تو یہ کہ علم کی تحریف نے مغرب کے علوم کو جنم دیا ہے، تو اس علم کو اس تحریف سے نکال کے پاک کر کے دکھانا، یہ جس نے بھی کر دیا مغرب کا طلسم ایک رنگین غبارے کی طرح جو ہے وہ پھٹ جائے گا، وہ مطلب غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح اب اس میں کیونکہ یہ ادبی صنف ہے نا، کنٹینشن، تو ایک حسن اظہار، ایک ادبیت رکھنی پڑتی ہے، تو اس میں جیسے ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مقابلے کے لیے علم، چلو ہر وقت مقابلہ ہی تھوڑی ہے، ایک ایسی سطح بھی ہے، آ سکتی ہے یا موجود ہے جہاں ہمیں مغرب سے دوستی بھی چاہیے، تاکہ انسان ایک گلوبل کلیکٹیویٹی میں جو اسے غالباً تاریخ میں پہلی مرتبہ فراہم ہوئی ہے، اس کلیکٹیو آرڈر کی تشکیل میں کوئی کردار ادا کر سکے اور اس دائرے میں اپنے حصے کی نقاشی بھی کر سکے۔ تو اس کے لیے دوستی درکار ہے، مغرب سے دوستی کے لیے قوت چاہیے، مغرب سے مقابلے کے لیے اگر ہم کہیں مغرب دشمنی بھی ہو جائے ہماری تو ہمارا ہتھیار وہاں علم ہوگا، اور اگر مغرب سے دوستی ہو جائے، کچھ معاہدے وغیرہ ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں قوت درکار ہے جو مغرب کو یہ ڈرائے رکھے کہ یہ دوستی جو ہے وہ مساوات کے ساتھ ہے، برابری کے ساتھ ہے، تم دوستی کے پردے میں دشمنی کرنے کی ایک روایت رکھتے ہو، ہم اس روایت کو جانتے ہوئے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، لیکن وہ اس ہاتھ سے مسافہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کرو کہ جو وہ کیونکہ ایک ریسلر ٹائپ آدمی یہی دیکھے کہ وہ صدر امریکہ بھی بن جاتا ہے، تو وہ مذاق میں یا ویسے ہی جہالت میں، بازاری پن میں، وہ جس سے ملتا تھا اکثر لوگوں کے ہاتھ دبا دیتا تھا زور سے، کیونکہ طاقتور آدمی ہے تو لوگ تکلیف میں ہوتے تھے۔ تو یہی جو اس طرح کا مصافحہ ہمیں مغرب سے کرنے کے لیے، ایسے ہاتھ سے ہمیں مغرب سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ اور پھر جیسے یہ نا کہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ جو کینیڈا کے والے کو دبا دیا، جوان کچھ ہوتے ہیں ان کو بھی دبا دیتا تھا، اور مطلب باقاعدہ 2-4 لوگوں کے منہ سے آواز بھی نکل جاتی تھی تکلیف سے۔ تو یہی جب پیوٹن سے ملا تو بالکل اپنے ہاتھوں کو مخملی بنا کر اس سے مصافحہ کیا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ پیوٹن نے اگر اس کا ہاتھ دبا دیا تو ہاتھ توڑ دے گا وہ اس کا، تو وہاں اس نے بالکل مخملی انداز سے مصافحہ اس سے کیا، اور اس پہ جو پیوٹن مسکرایا ہے، اس مسکراہٹ میں سے جو طنز برآمد ہو رہا تھا وہ دیکھنے کی چیز تھا۔
تو دوستی کرنی قوت طاقتور بن کے دوستی کرو، کمزور کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ علم کیا ہے، وجود کیا ہے، انسان کیا ہے، خیر کیا ہے، حق کیا ہے، جمال کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ میں ایسے ایک لائن، یہ وہ سوالات ہیں جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے تقدیری سوالات ہیں۔ یہ سوالات کبھی بھی اوجھل نہیں ہو سکتے۔ ان سوالات سے عہدہ برا ہونے کے نتیجے ہی میں انسانی انفرادیت اور اجتماعیت کا پورا نظام بنتا ہے۔ تو ان تقدیری سوالات کو نظر میں رکھیں۔ جدید مغرب نے ان سوالات کی بے حرمتی کی ہے۔ اب یہ ایک چارج ہے، اور یہ چارج مطلب یہ کہ جذبات میں نہیں ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں، یا اپنا دفاعی نظام کاغذ پہ لکھتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے کہ ہم ہی نہیں سمجھیں گے اسے، تو اب وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہم اپنی روایت کے، یعنی اپنی یہ جو بر صغیر وغیرہ یا جو بھی روایت ہے، اس روایت سے بالکل بیزار ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے وکیل بن کے یہ باتیں نہیں کر رہے۔ ہماری روایت کی مطلب کچھ بھی نہیں رہ گئی ہے۔ تو اور وہ میں عرض کروں گا کہ روایت کیا ہے جدیدیت کے تقابل میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تمام انسانی دنیا، وہ چاہے مائکرو کازم ہو باہر کی دنیا، چاہے مائکرو کازم ہو اندر کی دنیا، یعنی انسان کے علم کی دنیا، اخلاق کی دنیا، عمل کی دنیا، پورا انسانی عالم وجود یہ ان سوالات سے کے جوابات سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے یہ سوالات عرض کیے، جدید مغرب نے ان میں سے ہر سوال کو 2 ٹکے کا بنا دیا۔ یہ فرشتوں کی زبان سے، فرشتوں کی آواز میں گونجتے ہوئے سوالات کا جواب اس نے کتوں کی زبانی دلوایا ہے۔ یہ اس کا ایک ایسا جرم ہے جو کاش ہم میں سے کسی کی نظر ہو، اور کاش ہم اس سے عبرت پکڑیں۔ تو اب آپ غور کر لیے، آج جس کو بھی جہاں جس ڈسپلن میں جا کر دیکھ لیں، آپ کہیں بھی یہ سوالات لکھ دیجئے، علم کیا ہے، وجود کیا ہے، اور مغربی ذرائع علم سے، یعنی مغربی روایت میں، جدیدیت کی روایت میں، وہ ان کے جوابات دیکھ لیجئے، تو آپ کو بالکل ایسے ہی اندازہ ہوگا کہ یہ جواب کیا دیں گے۔ انہوں نے سوال ہی کی بے وقتی اور بے توقیری کی ہے۔ سوال کو گرا کر انہوں نے جواب کو بہت بڑے غبارے کی طرح بنایا ہے، اس میں جواب پھونکا ہے۔ سوال کو بالکل ایک بلبلہ بنا دیا، اور اس بلبلے کے آگے ایک بہت بڑے غبارے میں مشین سے ہوا بھر کے اس سوال پر گاڑ دیا۔ تو یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔ تو لیکن یہ باتیں میں صرف کر رہا ہوں جدیدیت کے نظام وجود، نظام علم اور بنیادی تصورات میں۔ مغرب یہاں کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ مغرب میں تمام رویے یا تمام ان کی جو ایپسٹیمک ویلیوز ہیں وہ جدیدیت سے ماخوذ نہیں ہیں، لیکن افسوس یہ کہ جدیدیت غالب حالت میں مغرب کے علم کا علم بھی تھامے ہوئے ہے، اخلاق کا جھنڈا بھی اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک ون لائنر ہے جیسے کہ تاریخ کے پاس، بھائی اس لمحے موجود میں رہ کے دیکھیے گا، تاریخ کے پاس فی الحال مسلم تہذیب کے لیے ایک بڑا سبق یہ ہے کہ مغرب سے پنجہ کشی مصیبت ہے،
اور معانقہ ہلاکت۔ اب اس میں جیسے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شاعرانہ زبان کیوں اور فلاں کیوں اور یہ لفاظی ہو فلاں، اب میں اس کو ذرا سہل کر کے کہہ دوں کہ تاریخ سے ہمیں اب یہ پتہ چلتا ہے، تاریخ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ مغرب سے لڑنا مصیبت ہے اور مغرب سے دوستی جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ لفظ بدل کے اس میں مفہوم وہی رہ گیا، لیکن اس مفہوم کو جس حسن اظہار کی ضرورت تھی وہ ختم ہو گیا۔ تو جب تک مفہوم کی تزئین کرنے کے لائق ہم نہیں رہیں گے، جب تک لفظوں کی بیوٹیفیکیشن کے فریضے سے ہم غافل رہیں گے، ہم اخبار بینی کی صلاحیت بھی ڈھنگ سے نہیں پیدا کر پائیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں نا کہ میں نے اس کا ترجمہ بالکل سادہ سا کر دیا، لیکن اس میں وہ چیز ہی نہیں رہ گئی کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ بھئی ہماری کوئی تھیوری ہے۔ اس لفظ بدلنے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایک سب تھیوری ہے۔ تو اب کیا ہے کہ مغرب سے لڑو گے تو مصیبت میں، اس کے پنجے میں پنجہ ڈالو گے تو اس کا پنجہ انسانی ہے ہی نہیں، وہ روبوٹ کا پنجہ ہے، وہ تمہارا پنجہ توڑ دے گا۔ اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے اگر اس سے گلے ملو گے، دوستی کرو گے اور بہت جیسے بے ساختہ اور قلبی تعلق پیدا کرنے کا اظہار کرو گے تو وہ تعلق ہلاکت ہے۔ مغرب سے لڑائی زخمی کرے گی، مغرب سے دوستی ہلاک کر ڈالے گی۔ یہ تاریخ کا ہمارے لیے فی الحال یہ سبق ہے، اور یہ سبق جو بھی اب آج فلسطین سے یہ سبق نہیں سیکھ رہا وہ مطلب بہت گھاٹے میں ہے، وہ بہت زیادہ یا تو بے حس ہے یا کند ذہن ہے، یا وہ بس مغرب کے شہر میں آیا ہوا ایک مخبوط الحواس آدمی ہے۔ تو اسی طرح ہلاکت کیوں ہے؟ ہلاکت یوں ہے کہ وہ آپ کو گلے لگاتے ہی ہڑپ کر جائے گا۔ اژدہے سے نہ لڑنا اچھا ہے نہ گلے ملنا اچھا ہے۔ اژدہا آپ کو ہڑپ کر جائے گا۔ مغرب اس وقت ایک عالمگیر اژدہا ہے، مطلب جتنا زمین کا قطر ہے اتنی اس کی لمبائی ہے۔ تو یہ اژدہا اپنے سامنے آنے والی سب چیزوں کو نگلتا چلا جا رہا ہے، اور نگل کے تھوڑی تھوڑی دور جا کے انہیں پھر منہ سے اگل دیتا ہے ایک نئی صورت، ایک نئی معنویت، ایک نئی حالت، ایک نئی ڈیفینیشن دے کر۔ تو اس اژدہے سے اگر ہم حلق میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ ہاتھ غائب کر دے گا، اور اگر اس کا منہ چومنے جائیں گے تو یہ ہڑپ کر جائے گا۔ یہ مغرب کی ایک بالکل 100% واقعاتی جو ہے وہ تصویر ہے۔ اگلا وہ ہے کہ انسانی حقوق کے چارٹر کا خلاصہ یہ ہے، وہ جو اقوام متحدہ نے بنایا ہے نا، جس کو ہمارے یہاں جیسے وحی سمجھا جا رہا ہے، جس کی روشنی میں قرآن کی تعویلات کی جا رہی ہیں، جس کے مطابق بنانے کی، شریعت کو جس کے مطابق بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو انسانی حقوق کے چارٹر کا خلاصہ یہ ہے کہ مغرب سب سے اچھا ہے اور مغرب ہی سب سے طاقتور ہے، یعنی مغرب ہی سب سے خوبصورت ہے اور مغرب ہی سب سے ڈراؤنا ہے۔ تو یہ انسانی حقوق اس لیے بتائے گئے ہیں کہ مغرب کو ترستے ہوئے اور ڈرتے ہوئے دیکھو۔ اس کے علاوہ ان کا مطلب بڑا مقصد جو ہے وہ ان سے ابل کے یہی سامنے آ رہا ہے کہ مغرب معیار آدمیت بن جائے، مغرب معیار علم، مغرب معیار ہستی۔ غرض یہ کہ ہمیں جن بنیادوں پر
جیسے ہمارے رہنے کی جو بنیادیں ہیں، ہمارے ہونے اور سمجھنے کی جو اساس ہے، وہ سب کی سب مغرب جو ہے وہ اپنے تصرف میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہی ہے انسانی حقوق کا چارٹر بھی۔ تو اب یہ غزہ کی بھائی صورتحال میں دو بات عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس طرح یہ جو ون لائنرز کو عنوان بنا کر گفتگو کرنے کا یہ طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ جاری رکھنا بہتر ہے، تو وہ آگے بھی جاری رہے گا۔ تو اب غزہ میں جو ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور ممکنہ طور پر ہونے جا رہا ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ظالم کو سرپرست مل جاتے ہیں، مظلوم اکیلا ہی رہتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ اب اسرائیل کا ظالم ہونا ویسٹ اپنے ریاستی ذہن سے بھی اور سماجی ضمیر سے بھی تسلیم کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس ویسٹ جس کی حمایت کر رہا ہے یعنی اسرائیل کی، اس کو ظالم نہیں سمجھ رہا۔ یہ ہٹ دھرمی اور یہ جو ایک وہ جو مطلب یہ رعونت دیکھیے کہ اسرائیل کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور طرح طرح کے چارجز وہ اس پر لگاتا رہتا ہے، اس کے ظالم ہونے کی تصدیق کرتا ہے، اور فلسطینیوں کو مظلوم ماننے اور بیان کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے اسے، لیکن ساتھ وہ اسرائیل کا دے گا۔ اب آپ یہ اتنا بڑا ایک عجیب سا وہ تضاد سا ہے، ایک شیطانی جیسے جنجال سا ہے کہ اگر اس سے بھی امریکہ وغیرہ کو نہیں سمجھا تو پھر ہمیں مغرب کے باڑے ہی میں جانوروں کی طرح بندھنا ہوگا، یہ تقدیر ہے۔ تو ظالم کو سرپرست مل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی یہ جنگ بہت مہنگی جنگ ہے۔ اسرائیل اپنے وسائل یعنی معاشی وسائل اور حربی وسائل سے اتنا لمبا نہیں کھینچ سکتا تھا اس جنگ کو، لیکن اس کو بالکل جیسے اینڈ لیس رصد جاری ہے، مطلب اس کو اس طرح کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں میری معیشت تباہ ہو جائے گی، اس جنگ کے نتیجے میں میرا اسلحہ ختم ہو جائے گا۔ اسے کسی طرح کے اس خوف سے، اس اندیشے سے امریکہ اور یورپی یونین وغیرہ نے اسے بالکل نچنت اور بے فکر رکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کے سرپرستی کیا ہو سکتی ہے ظالم کی؟ آپ خود کہہ رہے ہیں وہ ظالم ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے وسائل ظلم کی ترسیل کرتے رہیں گے، اس میں کبھی بھی کوئی وقفہ نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ عجیب ورلڈ آرڈر ہے۔ کیا منظر ہے! یہاں آگ کی نیلامی ہو رہی ہے اور وہاں دھوئیں پر بولی لگائی جا رہی ہے۔ اس وقت فلسطین جو ہے وہ وہاں آگ نیلام ہو رہی ہے، اور باقی دنیا اس آگ سے اگلے ہوئے دھوئیں کی بولی لگا رہی ہے۔ اور یہ صرف غزہ اور فلسطین تک نہیں ہے، یہ کینوس پورے عالم اسلام کا ہے، جو جس پر یہ تصویر بنی ہوئی ہے کہ آگ کی نیلامی ہو رہی ہے۔ اندر سے ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم لوگ آگ بیچ اور خرید رہے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر۔ تو یعنی ہماری ساری اجتماعی زندگی آتش فروشی اور آگ کی خریداری کی سرگرمیوں کا ایک ظرف ہے۔
ہماری پوری اجتماعی زندگی آگ خریدنے اور بیچنے میں جیسے گزر رہی ہے، اور ہماری اس آگ کے ٹکراؤ کے جب ہم آگ خریدتے اور بیچتے ہیں تو اس کے بعد جو آگ سے لڑتی ہے، شعلوں کو کھاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ شعلے جنگ کریں گے تو فتح ہمیشہ راکھ کی ہوگی، اور نشانی اور بلند ہمیشہ دھواں ہوگا۔ تو وہ دھواں جو ہم اپنی آتشی تضادات سے جو وہ دھواں اٹھتا ہے، اس دھوئیں کی بولی لگائی جا رہی ہے امریکہ میں فلاں 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 جگہ، یعنی مغرب دھوئیں کی بولی لگا رہا ہے، اور ہم آگ کی نیلام گاہ میں جیسے ہمارے ممالک آگ کی نیلام گاہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اس منظر کو بہت مختصر رکھے اور اب بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں، ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ روایت اور جدیدیت کا جب وہ ایک مجادلہ سے جب علمی ہوتا ہے تو اس میں روایت کا مطلب مذہبی روایت وغیرہ نہیں ہوتا، یا علاقائی یعنی مقامی روایت وغیرہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک ڈائلیکٹیکل پولز ہوتے ہیں کائنات شعور کے بھی۔ واضح ہے نا، جس طرح زمین کے دو قطب ہیں، دو پولز ہیں جو اسے بیلنس کرتے ہیں، تو شعور میں پولز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے، ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے جس کی فتح ہوتی جاتی ہے اس حساب سے شعور کی دنیا کا نظام بنتا چلا جاتا ہے، بنتا یا بگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو شعور کی اس جنگ گاہ میں جو دو لشکر ہیں، دو متحارب قوتیں ہیں، یا شعور کے تضادات کی پیدائش میں مصروف جو دو دہقان ہیں، ان میں سے ایک جدیدیت ہے، ایک روایت ہے۔ تو روایت مختصراً یہ کہ جس کا پرسپیکٹو چاہے وہ علمی ہو یا اخلاقی ہو، وہ میٹافزیکل ہوتا ہے، جہاں علم میٹافزیکل ایسنس سے خالی نہیں ہوتا، جہاں آدمی کا اپنے بارے میں تصور میٹافزیکیلٹی کی اساس پر پوری طرح استوار ہوتا ہے۔ اسی سے کہتے ہیں نا شرف آدمیت اور یہ سب، تو ہم اس کے نمائندے بن کے بات کر رہے ہیں۔ ہم بر صغیر کی روایت، پاکستان کی روایت، یہ روایتیں ہیں ہی نہیں، اور روایت جو ہے وہ مذہبی روایت میں روایت کا مفہوم بالکل الگ ہوتا ہے۔ وہ جیسے تسلسل تواتر کے معنی میں ہوتا ہے، وہ یہاں نہیں مراد ہے۔ مراد مثال کے طور پہ برٹرینڈ رسل اور شنکر اچاریہ، آپ سمجھیں، مراد ہے نیٹشے اور اشوک اعظم۔ تو یہ جو ہے تو ہم ان کے سپاہی بن کر بات کر رہے ہیں، اور اب یہ ہمیں اس ترجمانی میں اعتماد بھی زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتا جا رہا ہے، یعنی مغرب کو خیر خواہی یا دشمنی کسی بھی جذبے سے للکارنے کی صلاحیت اور جذبہ ہم میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مغرب کو للکارنا روز بروز جسٹیفائیبل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی روایت کو بچائیں، اپنے تصور انسان کو بچائیں، اپنے تصور حق کو بچائیں، ورنہ سب غارت ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ایک سمجھیں کہ ایک اینٹیفائڈ نتھنگنیس، یہ انجام ہے آدمی کا اگر اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو مغرب یا جدیدیت کے رحم و کرم پر
چھوڑے رکھا. اینٹیفائڈ نتھنگنیس سمجھتے ہیں نا، تو وہ جیسے اب وہ کائنات کا ہو چکا ہے، انسان کا ہونا باقی ہے یا ہونا شروع ہو چکا ہے. تو اگر اس سے بچنا ہے، اگر معدومیت کے پیٹ میں موجود ہونے کا وہم پالنے سے بچنا ہے، معدومیت کے اژدہے کے پیٹ میں بیٹھ کر انا الموجود کہتے رہنے کے خبط سے بچنا ہے، تو پھر مغرب کو للکارنا ہی للکارنا ہے، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے مطلب یہ کہ چاہے دفاعی حکمت سے، چاہے جارحانہ علمیت کے ساتھ.